اسرائیل کیسے بنا، کیوں اتنا طاقتور ہے؟ تاریخی اور تلخ حقائق۔ 1917 میں پہلی جنگ عظیم زوروں پر تھی اور اس میں برطانیہ تیزی سے فتح حاصل کر رہا تھا۔ برطانیہ اور اس کے اتحاد کے مقابل جرمنی تھا، جس کے اتحادیوں میں سے بڑا کردار ترکی کا تھا۔ تب موجودہ فلسطین ترکی کی خلافت کا حصہ تھا۔ جرمنی کی پسپائی سے سب سے بڑی شکست ترکی کو ہوئی، جس کی وسیع خلافت دیکھتے ہی دیکھتے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ترک شکست و ریخت سے برطانیہ نے اس علاقے پر بھی قبضہ جما لیا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی آخری امید یہی ترک خلافت تھی، جس نے 1923 میں جنگ عظیم اول کی شکست کے بعد خود ہی اپنے مکمل خاتمے اور اپنی سرحدیں موجودہ ترکی تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ موجودہ ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک نے کیا اور پھر ملک میں اسلام کی مکمل بیخ کنی اور اہل اسلام پر بدترین ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ پہلی جنگ عظیم میں اس کامیابی کے بعد دنیا میں انگریز کے مد مقابل کوئی نہیں تھا، تو اس عرصے میں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے اپنے ملکوں سے دھڑا دھڑ یہودی یہاں اس مقبوضہ علاقے یعنی فلسطین میں لانے اور آباد کرنے شروع کر دیے۔ یہودیوں کو یہاں بسانے اور قابض بنانے کے لیے فلسطینی جو کہ پہلے ہی مظلوم تھے، ان سے جبراً اور بھاری معاوضہ دے کر دونوں طریقوں سے زمینیں خریدی گئیں اور انہیں یہاں سے تیزی سے نکالا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں جب پھر سے جرمنی کو شکست ہوئی تو وہاں ہٹلر کی مار کا شکار بننے والے یہودی بھی مظلوم قرار دے کر یہاں لائے جاتے اور آباد کیے جاتے رہے، کیونکہ ساری عالمی طاقت تو برطانیہ اور بڑے فاتح امریکہ کے پاس تھی، جنہوں نے اسی عرصے میں UN بھی بنائی۔ اس دوران میں یہودی یہاں آتے اور فلسطینی بے دخل ہوتے رہے۔ یہاں آباد ہونے والے ان یہودی کے ساتھ ساری عالمی طاقتیں تھیں جو ایک طرف اپنے ملکوں میں فساد ڈالنے والی اس مغصوب قوم سے تنگ تھی، تو ساتھ ہی ان سے نجات کے لیے مقدس سرزمین فلسطین میں انہیں بسا کر مسلم دنیا کے عین سینے میں خنجر بھی گھونپ رہی تھی۔ یہود چونکہ اس سرزمین کو اپنے لیے مقدس ترین مانتے ہیں، اس لیے وہ بھی یہاں آنے اور بسنے کو سعادت ہی سمجھتے تھے اور آج بھی سمجھتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا میں آزاد مسلم ممالک محض چند ایک تھے اور ان کی حیثیت بھی برائے نام تھی۔ عرصہ 30 سال میں جب یہاں یہودیوں کی ایک معقول تعداد جمع ہو گئی تو انہوں نے اپنے آزاد ملک کا اعلان کر دیا، جسے امریکہ وغیرہ کی بات فوری طور پر مئی 1948 میں اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کر لیا۔ یوں اسرائیل ایک باقاعدہ قانونی ریاست بن گیا جس پر حملہ عالمی جرم قرار پایا۔ اس کے بعد سے اب تک یہی ساری عالمی صلیبی طاقتیں پوری قوت کے ساتھ اسرائیل کی ہر طرح سے مدد و حمایت میں کھڑی ہیں۔ عرب ممالک جن کی معاشی اور عسکری قوت انتہائی نحیف و نژاد تھی، انہوں نے اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے بار بار کئی جنگیں لڑی، لیکن عالمی طاقتوں خصوصاً امریکہ کے مکمل آشرواد اور تمام تر جنگی ٹیکنالوجی کی فراہمی کی وجہ سے اسرائیل کو شکست نہ دی جا سکی اور نہ نکالا جا سکا۔ یہی صورتحال آج تک قائم ہے۔ اس سارے قصے میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جس القدس کی خاطر یورپی صلیبی ہمیشہ مسلمانوں سے جنگیں لڑتے رہے اور قتل عام کرتے، اپنی افواج کا قتل کرواتے رہے، وہ اسی القدس سے اب یہود کے حق میں صرف دستبردار ہی نہیں ہوئے بلکہ ان کے محافظ بن گئے ہیں۔ اسرائیل سے زیادہ اس کی پالنہار عالمی طاقتوں کے خوف اور مسلسل ہمت جہت دباؤ کے باعث عرب بھی آہستہ آہستہ پسپا ہوئے۔ اس پسپائی کی دوسری بڑی وجہ یہ بنی کہ فلسطینیوں کی قیادت حیران کن طور پر ایران اور پھر ترکی کے زیر اثر چلی جاتی گئی، جن کے عربوں سے مخاصمت ایک زمانے سے ہے۔ کمال حیرت یہ ہے کہ یہ دونوں ملک وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور جب بھی عربوں نے اسرائیل سے جنگیں لڑیں یہ دونوں ملک ہی الگ تھلگ رہے۔ ان میں سے کبھی کسی نے کسی فلسطینی مہاجر کو پناہ تک نہیں دی۔ ایک زمانے سے آج تک حماس اور ساری فلسطینی قیادت کا ہیڈ کوارٹر قطر ہے۔ 70 لاکھ فلسطینی یہیں خلیجی ملکوں میں پناہ گزین بلکہ اب عرب ملکوں کے شہری ہیں، اور غزہ و مغربی کنارے والوں کی زندگی اول دن سے عربوں ہی کے پیسے سے چلتی ہے۔ اس کے باوجود ان کی نہ جانے پینگیں کیوں ترکی اور ایران سے پڑی ہوئی ہیں، جو انہیں صرف نعروں سے بہلاتے ہیں۔ ایران نے اگرچہ موجودہ مذہبی انقلاب کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ تو واپس لیا، لیکن یہ قدم ایک دکھاوے سے زیادہ کچھ نہ رہا۔ ترک کی فلسطین سے ہمدردیاں بجا، لیکن انہوں نے آج تک کبھی اسرائیل سے کسی قسم کے تعلقات منقطع نہیں کیے، اور نہ آج تک ایران نے اسرائیل پر کبھی ایک گولی چلائی، نہ کبھی دنیا میں اس کے مفاد کو کوئی معمولی گزند پہنچائی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے بھی حیران کن طور حماس کی قیادت کو یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ دنیا میں کون ان کا دوست اور کون دشمن ہے۔
ان کی اسلامت ناہی خلیج ممالک اور غیر عرب ملکوں کی پراسرار دوستی سے تنگ آ کر یورپ اور امریکہ کے جبر و دباؤ کے باعث اسرائیل سے آج یہی عرب بلا آخر تعلقات قائم کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسئلہ فلسطین روئے زمین کی اس بہادر ترین قوم کی وجہ سے ہی زندہ ہے کہ انہیں اسرائیل کبھی نہیں جھکا سکا۔ ہمیں اللہ پر پورا یقین ہے کہ جب تک ایک بھی فلسطینی زندہ ہے، اسرائیل کبھی نہ چین کی نیند سو سکتا ہے، نہ القدس پر اس کا قبضہ مکمل ہو سکتا ہے اور نہ یہ قبضہ کبھی ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ان فلسطینیوں کی دوسری طرف غلطی یہ رہی کہ انہوں نے اپنے دوست اور اتحادی پہچاننے اور انہی سے تعلق استوار کرنے میں ہمیشہ خطا کی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آج بھی حماس جس ایران کو اپنا اتحادی اور سب سے بڑا ہمدرد سمجھتی ہے، وہ ان کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کبھی حماس کو اپنے ہاں ٹھکانہ بنانے کی اجازت نہیں دی۔ اگر اس غلطی کی آج بھی ہماری اصلاح ہو جائے تو ضرور اس مسئلے کا فوری اور پائیدار حل نکل آئے۔